اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ 100 سال بعد ناول کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور جب حکومت ان سے باز پرس کر رہی ہے، وہ بھاگ بھاگ کر پاکستان میں آباد ہو رہے ہیں۔ اب تک جو اطلاعات موصول ہوئی ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تقریباً 3 لاکھ انسان پاکستان میں آباد ہو چکے ہیں اور 2 لاکھ ایسے ہیں جنہوں نے وہاں جائیدادیں خرید رکھی ہیں اور بھاگ جانے کے لیے موقع کی تلاش میں ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ جو لوگ بھاگ گئے ہیں ان کی جائیدادیں ضبط کرے اور جو پاکستان میں جائیدادیں خریدنے کے بعد بھاگنے کی کوشش میں ہیں انہیں سخت سزائیں دی جائے۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرے کہ پاکستان میں ہمارے ملک کے باشندوں نے جو جائیدادیں خریدی ہیں انہیں ضبط کر کے ہماری حکومت کے حوالے کر دے۔ اس زمانہ میں ترقی پسندوں کا لیڈر مسٹر جے رام، جو 3 بار قید کاٹ کر پھر آزاد ہو چکا تھا، خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے 50,000 انسانوں کے اجتماع میں حسب عادت ایک پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا، سرحد کے لوگوں نے ہمیں زندہ رہنے کا راستہ دکھایا ہے۔ اب حکومت کو چاہیے کہ وہ ملک کے تمام باشندوں کو جانوروں کی تجارت کرنے کی اجازت دے دے تاکہ بھوک سے مرنے والے لوگ اگر گوشت نہیں کھا سکتے تو غلہ ہی حاصل کر لیں۔ اس کے علاوہ اس نے پاکستان کی حکومت سے انسانیت کے نام پر اپیل کی کہ وہ ان لوگوں کو جو اپنا ملک چھوڑ کر پاکستان میں آباد ہو رہے ہیں ہر طرح حفاظت کرے، ان کی جائیدادیں ضبط کر کے ہندوستان کی حکومت کے حوالے نہ کرے۔ مقرر نے سرحد کے لوگوں کو بھی یہ ہدایت کی کہ وہ حکومت کی مداخلت کی پرواہ نہ کرے اور پاکستان کے ساتھ اپنا تجارتی کاروبار جاری رکھے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ ملک کے ان باشندوں کی جو سرحد سے دور ہیں اپنی آمدنی کا حصہ سمجھے اور جانوروں کو فروخت کر کے جو فالتو غلہ وہ حاصل کرے اسے اپنی فاقہ مست بھائیوں میں تقسیم کر دے۔ گوشت خوروں کے مہمان۔ جے رام کی تقریر کے چند دن بعد ہندوستان کے تمام اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ سرحد کے اضلاع سے مزید 2 لاکھ انسان پاکستان کی طرف فرار ہو گئے ہیں اور اپنے ساتھ 10 لاکھ بھیڑ بکریاں، 1.5 لاکھ گائے بھینسیں اور 20,000 گھوڑے اور گدھے لے گئے۔ ان کے ساتھ بعض چوکیوں کے سپاہی بھی سرحد عبور کر گئے ہیں۔ ہر گھوڑے اور گدھے پر ان کے ضروری سامان کے علاوہ مرغیوں اور دوسرے پرندوں کے ٹوکرے بھی تھے۔ سرحد کے سپاہیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے انہیں مار بھگایا۔ پاکستان کی منڈی کے حساب سے ان تمام جانوروں کی قیمت 12 کروڑ روپیہ سے زائد تھی۔ ہندوستان کی حکومت نے حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان میں آباد ہونے والے تمام ہندوستانیوں کو ان کے حوالے کر دے اور وہ جائیدادیں بھی ضبط کر کے انہیں دے دے جو انہوں نے پاکستان میں خریدی ہیں، لیکن پاکستان کی عوام مصیبت کے وقت ان بھائیوں کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، جن کی مہربانی سے ملک میں گوشت اور 4 روپے سیر سے 1.25 روپیہ سیر ہو گیا تھا۔ تقریباً تمام اخباروں میں لکھا جاتا تھا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور مہمانوں کی اعانت ہمارا فرض ہے۔ حکومت پاکستان کے انکار پر ہندو انہان کی حکومت نے پاکستان کی حکومت کو ایک اور یادداشت روانہ کی کہ پاکستان میں ہندوستان کے مہاجرین نے جو جائیداد خریدی ہیں وہ جانوروں کی ناجائز فروخت سے تھی اور جانور سرکاری تھے، اس لیے پاکستانیوں کی حکومت اگر انہیں واپس نہیں بھیجنا چاہتی تو اس کا یہ فرض ہے کہ یہ تمام جائیدادیں جس کی مالیت کا اندازہ 5 ارب روپیہ ہے حکومت ہندوستان کے حوالے کر دے۔ لیکن اس وقت تک ہندوستان کے پناہ گزین پاکستان میں مضبوطی سے پاؤں جما چکے تھے۔ لاہور سے وہ ایک روزانہ اخبار بھی نکال چکے تھے اور اس اخبار کی بدولت ان کا مسئلہ ایک عالمگیر مسئلہ بن چکا تھا۔ مسلمانوں کے علاوہ پاکستان کے غیر مسلم باشندوں نے بھی ہندوستان کی حکومت کے مطالبات پر سخت بے چینی کا اظہار کیا اور اپنے اخبارات کے کالم میں اس موضوع کے لیے وقف کر دیے۔ ہر شہر اور ہر بستی میں مظاہرے ہونے لگے اور حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کیا جانے لگا کہ وہ ان کے مصیبت زدہ بھائیوں کو جو ہندوستان میں گاندھی کی بڑھتی ہوئی سفاکی سے پناہ لینے کے لیے پاکستان میں آباد ہوئے تھے اس حکومت کے حوالے نہ کرے جو جانوروں کو انسانوں سے زیادہ عزیز سمجھتی ہے۔ لاہور میں ہندو کانفرنس بلائی گئی جس میں قریباً 10 لاکھ انسانوں نے شرکت کی اور مقامی ہندو لیڈروں کی تقریروں اور مسلم لیڈروں کی تائید کے بعد متفقہ طور پر قرارداد پاکستان پیش کی گئی۔ اجلاس ہندوستان کی حکومت کے اس رویہ کی پرزور مذمت کرتا ہے جو پناہ گزینوں کے خلاف اختیار کرنا چاہتی ہے اور حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ملک کی ہندو آبادی کے جذبات کا پاس کرتے ہوئے پناہ گزینوں کو ہندوستان کی حکومت کے حوالے نہ کرے۔
نمبر 2، یہ اجلاس سیکورٹی کونسل سے ان پناہ گزینوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے فوری کارروائی کی استدعا کرتا ہے جو ہندوستان میں گاندھی بھکتی کے بڑھتے ہوئے غلبہ کے باعث انسانوں کی طرح زندہ رہنے کے امکانات سے مایوس ہو کر اس ہمسایہ سلطنت میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں، جس کے باعث 100% باشندوں کو انہیں پناہ دینے پر کوئی اعتراض نہیں۔ حکومت ہند کے افسوسناک مطالبہ کو رد کرنے میں حکومت پاکستان کے تذبذب نے پاکستان کے باشندوں بالخصوص ہندوؤں کو سخت مضطرب کر رکھا ہے، اور یہ خدشہ ہے کہ حکومت ہندوستان کا دباؤ پاکستان کی حکومت کو ایسا فیصلہ کرنے پر آمادہ نہ کر دے جو پاکستان کی مسلم آبادی کے لیے ناقابل برداشت اور ہندو آبادی کے لیے انتہائی ناقابل برداشت اور پناہ گزینوں کی بربادی اور ہلاکت کا باعث ہوگا۔ نمبر 3، یہ اجلاس سیکورٹی کونسل پر اس امر کی وضاحت کرنا چاہتا ہے کہ ہندوستان میں جانوروں کی بڑھتی ہوئی آبادی نے انسانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے، اور یہ جانور اس ملک کے انسانوں کے لیے ان نازیوں سے کئی ہزار مرتبہ زیادہ خطرناک ہیں جو گزشتہ صدی میں یورپ پر آندھی اور طوفان بن کر نازل ہوئے ہیں۔ اس لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ جس طرح اقوام عالم نے نازیوں کے خلاف متحدہ محاذ بنایا تھا، اس سے کہ جس طرح اقوام عالم نے ان جانوروں کے خلاف، ورنہ یہ خطرہ ہے کہ آئندہ 50 سال تک جانور اس قدر زیادہ ہو جائیں گے کہ وہ ہندوستان کی زمین کو اپنے لیے تنگ پا کر پاکستانی مدافعت کی تمام دیواروں کو توڑتے ہوئے ایشیا، یورپ اور افریقہ کے تمام ممالک کو ویران کر ڈالیں گے۔ انٹرنیشنل فوج کا جو روپیہ اس مہم پر خرچ آئے گا، اس سے کئی گنا ان جانوروں کا گوشت کھا لیں اور ہڈیاں بیچ کر وصول کر سکے گی۔ نمبر 4، یہ اجلاس سیکورٹی کونسل کی توجہ اس امر پر مبذول کرتا ہے کہ ہندوستان کی حکومت نے پاکستان میں پناہ لینے والے کسانوں کی کتنی ایکڑ زمین ضبط کر لی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حکومت ہندوستان پناہ گزینوں کو اس کی قیمت ادا کر دے اور پاکستان کی سرحد کے ساتھ اس قدر رقبہ ان کے لیے خالی کر دے، اور یہ فیصلہ پناہ گزینوں کے پر چھوڑ دے کہ بعض شرائط کے ساتھ ہندوستان میں رہنا پسند کرتے ہیں یا اس علاقے کو پاکستان کے ساتھ ملحق کرنا چاہتے ہیں۔ اگلے دن پاکستان کے صدر اعظم نے ریڈیو اسٹیشن سے حسب ذیل اعلان نشر کیا: میں اپنی حکومت کی طرف سے یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ نے پاکستان کی ہندو رائے عامہ کا احترام کرتے ہوئے یہ معاملہ پارلیمنٹ کے ہندو ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی کے سپرد کر دیا تھا، اور میں مسلمان ممبروں کی طرف سے یہ یقین دلاتا تھا کہ یہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ اس کی تائید کریں گے۔ پارلیمنٹ کے ہندو ممبروں کے علاوہ اس میں 4 ہندو پروہت، 4 ہند جج اور 2 ہندو اخبار نویس شامل کیے گئے تھے، اور اس سے یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ حکومت ہند کی یادداشت کا مناسب جواب تجویز کریں۔ اس کمیٹی نے چند دن غور و خوض کے بعد حکومت کو اپنی رپورٹ پیش کی، جس کا خلاصہ یہ تھا: یہ کمیٹی حکومت پاکستان سے پرزور سفارش کرتی ہے کہ وہ ہندوستان کی پناہ گزینوں کو پاکستان میں شہری حقوق سے محروم نہ کرے۔ ہندوستان کی حکومت کا یہ مطالبہ کہ 5 ارب کی جائیداد جو انہوں نے ہمارے ملک میں خریدی ہے، ان سے چھین کر ہندوستان کے حوالے کی جائے، اور اس کے علاوہ انتہائی پناہ گزینوں کو اس بات کا حق تھا کہ وہ ایسے جانوروں کو جو ان کے کھیتوں میں پلتے اور ان کی فصلیں تباہ و برباد کرتے تھے بیچ کر اپنا پیٹ پالتے۔ اس اصل مسئلہ جو اس کمیٹی کے زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ اتنی ایکڑ زمین جو ان کے پاکستان میں آباد ہونے کے بعد حکومت ہندوستان نے ضبط کر لی ہے، اس کا معاوضہ ادا کرنے کی صورت کیا کرنا چاہیے۔ پاکستان میں زمین کی قیمت کے حساب سے اس زمین کی قیمت قریباً 3 ارب روپیہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہندوستان کی حکومت کے لیے پہلی صورت یہ ہے کہ وہ یہ رقم پناہ گزینوں کو ادا کرے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس قدر علاقہ پاکستان کے سرحد پر خالی کر دے تاکہ پناہ گزین اگر ہندوستان میں واپس نہ جانا چاہیں تو اس علاقہ کو پاکستان میں شامل کر سکیں۔ اس رپورٹ کے 1 سال بعد بین الاقوامی دباؤ کے زیر اثر ہندوستان کے راشٹرپتی نے یہ اعلان کیا کہ اگر پناہ گزین واپس ہندوستان آنا چاہیں تو انہیں ضبط اراضیات دی جائیں گی، ورنہ حکومت کو 10 روپے 8 آنے 3 پائی فی ایکڑ کے حساب سے ضبط شدہ زمین کی قیمت ادا کریں گے، کیونکہ ہندوستان کا کوئی کسان ان کی زمین کو اس سے زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ اس اعلان کے 6 ماہ بعد سیکورٹی کونسل کی طرف سے مقررہ شدہ 3 ثالثوں کے
سامنے پناہ گزینوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ حسب ذیل شرائط پر ہندوستان میں دوبارہ آباد ہونے کے لیے تیار ہے۔ نمبر 1، انہیں اپنی راضیات سے جنگلی جانوروں کو مار بھگانے کا پورا حق ہو۔ نمبر 2، انہیں پاکستان اور دوسرے ممالک میں جانوروں کو فروخت کرنے کی اجازت ہو۔ نمبر 3، دوبارہ ہجرت کی صورت میں انہیں اپنی 5 ارب روپیہ کی جائیداد جو انہوں نے پاکستان میں خریدی ہے فروخت کرنا پڑے گی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ حکومت ہند انہیں اپنے مقرر شدہ نرخ یعنی 10 روپے 8 آنے 3 پائی فی ایکڑ کے حساب سے مزید اراضیات دینے کے لیے تیار ہو۔ نمبر 4، ہندوستان کی حکومت کے لیے اگر یہ تینوں شرائط ناقابل قبول ہوں تو آخری صورت یہی ہے کہ وہ سرحد پر ایکڑ زمین پناہ گزینوں کے لیے خالی کر دے اور انہیں اجازت دے کہ وہ اس رقبہ کو پاکستان کا ایک ضلع بنا سکے۔ اگر حکومت ہند اس بات کے لیے تیار نہ ہوئی تو اپنی جان پر کھیل جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ایک اور قافلہ۔ یہ 3 سالہ سیکورٹی کونسل کے آئندہ اجلاس میں پناہ گزینوں کا مسئلہ پیش کرنے کا وعدہ اور انہیں پرامن رہنے کی ہدایت کر کے روانہ ہوئے۔ اس اجلاس میں بھی 3 ماہ باقی تھے کہ ہندوستان کی حکومت کو ایک اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ صوبہ جات متوسط سے 10 لاکھ کسانوں کا ایک قافلہ 1.5 کروڑ مویشیوں کا ریوڑ اپنے نرخے لے گیا، قریباً 20 میل فی دن کی رفتار سے پاکستان کی سرحد کا رخ کر رہا تھا۔ پولیس اور فوج انہیں روکنے کے لیے ناکامی اعتراف کر چکی تھی۔ راستے کی بستیوں کے باشندے بھی اپنے اپنے حصے کے جانور سمیٹ کر اس قافلے کے ساتھ شامل ہو رہے تھے۔ سب سے زیادہ افسوسناک خبر یہ تھی کہ سرحد پاکستان کے لاکھوں گوشت خور باشندے انسانوں سے زیادہ جانوروں کے منہ دیکھتے ہیں، اس لیے قافلے کا انتظار کر رہے تھے اور پناہ گزین اپنے نوآباد بھائیوں کے لیے پھولوں کے ہار لے کر سرحد پر کھڑے تھے۔ اور ان کے اشتیاق کا یہ عالم تھا کہ دور سے اڑتی ہوئی گرد کو باہر اس قافلے کی آمد کا پیغام سمجھ کر وہ بے قرار ہو کر دوڑتے اور چند قدم ہندوستان کی حدود میں گھس جاتے اور پولیس انہیں اپنی سنگینیں دکھا کر پھر واپس دھکیل دیتی۔ لوگوں کا بڑھتا ہوا جوش و خروش دیکھ کر سرحد کے ایک ہندوستانی کمانڈر نے اپنے چیف کو ٹیلی فون کیا۔ چیف نے وزیر خارجہ کو خبر دی۔ اس نے پاکستان میں ہندوستانی کو نسل جنرل کو بخبر کیا۔ دوسرے دن پتہ چلا کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے ایک ڈویژن فوج سرحد پر بھیج دی ہے۔ چند دنوں کے بعد مشتاق نگاہیں سرحد کے پار جانوروں اور انسانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھ رہی تھی۔ انسانوں کے آگے گرد کے لحاف میں لپٹا ہوا جو پاؤں کا ایک سیلاب تھا۔ پاکستان کے ایک ترقی پسند شاعر نے اس چشم دید منظر کو ان الفاظ میں قلم بند کیا تھا: دیکھیے صاحب، وہ جو پاؤں کی فوجیں آ گئی، قہر میں لپٹے ہوئے دریا کی موجیں آ گئی۔ موج آوارہ ہے یا ابر بہار ہے، ابر بارہ آہ بن جاتا ہے ساون میں جو شتر بے مہار۔ جانور تھے کہ وہ تھی پریاں قطار و اندر قطار، جانور تھے کہ وہ تھی پریاں قطار اندر قطار۔ یہ من و سلوا نہیں تو پھر کیا ہے، یہ من و سلوا نہیں تو پھر ہے کیا، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے رحمت پروردگار۔ دیکھیے صاحب، وہ جو پاؤں کی فوجیں آ گئی، قہر میں لپٹے ہوئے دریا کی موجیں آ گئی۔ موجیں آوارہ ہے یہ ابر بہار، ابر بارہ آہ بن جاتا ہے ساون میں جو شتر بے مہار۔ جانور تھے کہ وہ تھی پریاں قطار اندر قطار۔ اس کے بعد ہندوستان کی سرحدی چوکیاں اس طوفان کی آمد کا شور سنتے ہی خالی ہو چکی تھی۔ انسان نے کچھ دور جا کر اس سیل ہما گیر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن 10 لاکھ انسانوں کا قافلہ جانوروں کو ایسی تربیت دے چکا تھا کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی حس کھو چکے تھے۔ پاکستان اور ہندوستانی سرحدیں چوکیوں کے درمیان یہ قافلہ رکا۔ پناہ گزینوں نے اپنے نوآباد بھائیوں اور پاکستان کے باشندوں نے جانوروں کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے۔ پاکستانی سرحد کی افواج کو یہ ہدایت تھی کہ اس قافلے کو حکم ثانی پاکستان کی حدود میں داخل نہ ہونے دیا جائے، لیکن پناہ گزینوں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ دہلی سے فوج کے 4 مسلح ڈویژن ان کے تعاقب کے لیے روانہ ہو چکے تھے اور عنقریب پہنچنے والے ہیں، اس لیے وہ سرحد پار کرنے پر مصر تھے۔ پاکستانی عوام ان کی حمایت پر تھے اور فوج پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ فقط پاکستان کے سرحدی کسانوں کا ایک گروہ یہ واویلا کر رہا تھا کہ جانوروں کا یہ ٹڈی دل اگر سرحد کے پار پہنچ گیا تو آن کی آن میں ان کی کھیتیاں ویران کر دے گی، لیکن ان کی آواز سمندر کے طوفانی لہروں کے مقابلے میں ایک جھینگے کی سی تھی۔
پاکستان کی استقبالیہ کمیٹی کے لیڈر سرحدی افسروں سے 2 گھنٹے سر کھپاتے رہے لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ اتنی دیر میں یہ پتہ چلا کہ ہندوستانی فوج کے ڈویژن سرحد کے اس مقام سے 30 میل کے فاصلے پر ہے۔ پناہ گزینوں کے قافلے کو اس خبر کے لیے بہت مایوس کر دیا تھا لیکن قدرت نے ان کی مدد کی۔ ایک بکری جس کی قوت شامہ غالباً باقی سب جانوروں سے تیز بھاگ کر سرحد کے ایک ٹیلے پر چڑھ گئی۔ اس نے پاکستان کی سرزمین پر لہلہاتی کھیتیاں دیکھی، سرحد کے ایک ٹیلے پر چڑھ گئی اور اپنی مادری زبان میں شور مچاتی ہوئی نیچے اتری۔ اس کی آواز سن کر گھوڑے ہنہنائے اور اونٹ بلبلانے لگے۔ گدھوں نے کان کھڑے کر لیے، لمبی لمبی تانیں نکالی، غرض ہر قبیلے کا جانور اپنے ساتھی کو کچھ سمجھانے لگا۔ اچانک گھوڑے ادھر ادھر سے سمٹ کر سب سے آگے کھڑے ہوئے۔ ان کے پیچھے گائے، پھر گدھے، پھر دوسرے جانور اور سب سے پیچھے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ یہ سب کچھ ایک خیریت انگیز صورت کے ساتھ ہوا۔ پاکستان کی چوکیوں کے سپاہیوں کو قطعاً یہ خبر نہ تھی کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن پناہ گزین جو غالباً جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں اب مطمئن تھے کہ اچانک زمین پر ایک زلزلے کسی کیفیت پیدا ہوئی۔ اٹھتے ہوئے غبار سے فضا تاریک ہو گئی اور جب گرد بیٹھ گئی یعنی مٹی بیٹھ گئی تو لوگ سرحد کی تار اس پار 3 کروڑ چوپاؤں کو لہلہاتے ہوئے کھیت تباہ و ویران کرتا دیکھ رہے تھے۔ 8 دن کے بعد پاکستان کی فوج اور پولیس صورتحال پر قابو پانے میں کامیاب ہوئی۔ اتنے عرصے میں 3 کروڑ جانور کئی میلوں تک نسلیں ویران کر چکے تھے اور فصلوں کا ویران ہونا تھا کہ سرحدی کسانی کا ایک وفد لاہور جانے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن استقبالیہ کمیٹی کے صدر نے پناہ گزینوں کے قافلہ سالار سے بات چیت کرنے کے بعد سرحدی کسانوں کو تسلی دی کہ ان کا نقصان پورا کیا جائے گا۔ چونکہ پاکستان میں اناج سے کہیں زیادہ گوشت، دودھ اور مکھن کی مانگ تھی، اس لیے کسانوں نے یہ پیشکش خوشی سے منظور کر لی۔ تقریباً 3 لاکھ مویشی ان میں تقسیم کیے گئے اور اس کے بعد جانوروں کی عام نیلامی شروع ہوئی اور پاکستان کے چاروں اطراف سے خریدار جوک در جوک سرحد پر پہنچنے لگے۔ پاکستان میں گوشت 4 آنے سیر تک پہنچ چکا تھا اور استقبالیہ کمیٹی کے صدر نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ پناہ گزینوں کا تمام تر اثاثہ یہی جانور ہے، اس لیے اگر وہ ان کی معقول قیمت حاصل نہ کر سکے تو انہیں بہت صدمہ ہوگا۔ پاکستان کے ڈائریکٹر محکمہ خوراک رسانی نے سفارش کی کہ اگر پناہ گزینوں کو اپنے 30% جانور باہر کی منڈیوں میں فروخت کرنے کی اجازت دی جائے تو بہتر ہوگا۔ آئندہ سال تمام جانوروں کو چارہ مہیا نہیں کیا جا سکے گا۔ امریکہ اور برطانیہ کے سفیروں نے اپنی حکومتوں کی طرف سے درخواست پیش کی کہ انہیں فالتو جانور خریدنے کی اجازت دی جائے۔ حکومت پاکستان نے چند دنوں کے غور و خوض کے بعد یہ درخواستیں منظور کر لی اور انہیں 30% جانور خریدنے کی اجازت دے دی۔ امریکہ اور برطانیہ سے 2 مشہور پوجڑ خانے لاہور میں منتقل ہو گئے اور پناہ گزینوں نے محسوس کیا کہ اگر وہ تمام جانور سفید فارم گوشت خوروں کے پاس بیچ سکتے تو انہیں دوگنا رقم وصول ہوئی۔ پھر ایک نئی ریاست کا نام شروع ہو جاتا ہے۔ 5 سال کے بعد پاکستان سرحد کے ساتھ آزاد ہند کے نام سے ایک نئی ریاست جس میں 100% ہندوستان کے پناہ گزین تھے آباد ہو گئے۔ پاکستان کا ایک صوبہ بن چکی تھی اور پاکستان کی سرحد چند میل جنوب کی طرف سرک چکی تھی۔ پاکستان کا ایک صوبہ بن چکی تھی اور پاکستان کی سرحد چند میل جنوب کی طرف سرک چکی تھی۔ ہندوستان کی حکومت پاکستان کی حکومت کے ساتھ سیاسی تعلقات منقطع کر چکی تھی۔ دونوں ممالک میں آمد و رفت بند تھی۔ حکومت ہند سرحد کے ساتھ 30 میل چوڑے علاقے میں باہر کے ممالک کے باشندوں کی آمد و رفت کو ممنوع قرار دے چکے تھے۔ ہندوستان کی سرحد کے ساتھ ایک دیوار کی تعمیر شروع ہو چکی تھی اور حکومت پاکستان کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس دیوار کی بنیادیں کھودنے سے پہلے حکومت ہند اپنی 10 سالہ تعمیری اسکیم کے لیے اس دیوار کی امریکہ سے $90 ارب قرضہ حاصل کر چکی ہے۔ 3 سال میں یہ دیوار بن چکی تھی اور 2 سال گزرنے کے بعد حکومت ہند کی انتہائی رازداری کے باوجود پاکستان کی حکومت کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس دیوار سے 1 میل پیچھے لاکھوں مزدور بڑے بڑے گودام بنا رہے ہیں۔ ایک امریکی ہواباز نے اس علاقے پر پرواز کرتے ہوئے بعد گلوب ایجنسی کو بیان دیا کہ سیاسی مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ہندوستان پاکستان پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ پاکستان کے حملے کے خوف سے کوئی مضبوط لائنیں بنا رہے ہیں۔ یہ گودام جن پر گھاس کے چھیر ڈالے جا رہے ہیں نہ دفاعی مورچوں کا کام دے سکتے ہیں اور نہ حملہ آور فوج کے لیے مفید
مستقر بن سکتے ہیں۔ بعض گودام تو بالکل بانس کے جھونپڑے دکھائی دیتے ہیں۔ ان گوداموں کے آگے جو دیوار کھڑی کی گئی ہے وہ اس قابل بھی نہیں کہ تیز آندھی کے سامنے کھڑی رہ سکے۔ بہرحال ہندوستان نے تعمیرات پر اپنے کام ذرائع وقف کر دیے ہیں۔